السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ مندر کی طرف آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ناظرین، لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر سہارے کے ہوا میں کھڑا دیکھ کر اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ ناظرین، خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ ان دیو ہیکل بت کو سونا، چاندی اور پیسے ہدیہ کرو تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنا سونا، چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کر جاتے تھے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ دیو ہیکل ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت عالم اس دولت، سونے، چاندی اور زیورات کو پشت پر لگے دروازے کے ذریعے باہر نکال لیتے تھے۔ ناظرین، جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا، چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل و مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں کھڑا ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سومناتھ مندر، جیسے سومناتھ مندر یا دیو پیٹن بھی کہا جاتا تھا، ایک ہندو مندر ہے جو پربھاش پٹن، ویراول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیو ترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ورژن پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا۔ تاہم مندر کی تاریخ مورخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے۔ خیر، سلطان محمود غزنوی علاقوں کو پتہ کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں کا کلاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو گئے اور سلطان کے سامنے آ کر بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا۔
اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر، صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر میں پہنچ گئے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر، سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندوؤں پنڈت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، جناب محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کے اوپر والی اینٹیں نکال دی جائے تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانب والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں طرف تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچ گئے ہو؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیواریں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح کی داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس ٹیکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے اس ٹیکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندوؤں کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نست و نابود کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجیے۔